اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد آج کے درس کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ فضائل سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام ہے، تو اسی مناسبت سے سورہ فجر کی چند آیات کی جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تبرکاً، اور سورہ فجر معروف ہے سورہ امام حسین کے نام سے، تفسیر اور اس کی جو پورے سورہ کے حوالے سے جو تشریح ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ مدرسۃ القائم کے چینل پہ، وہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تبرکاً اس کو ہم نے تلاوت کیا، اور چھٹے امام کا ارشاد بھی ہے کہ اس سورہ کو سورہ حسین اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس میں یہ والی آیات موجود ہیں، یا ایتها النفس المطمئنہ، اور وہاں تفصیل سے اس کو روایات کے ذیل میں عرض کیا گیا کہ نفس مطمئنہ کا اگر کوئی بہترین اور سب سے بڑا مصداق ہے تو وہ ذات حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جب فضائل کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں رخ کرنا چاہیے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو عمومی طور پر ذات حسین ابن علی کو شامل کرتی ہیں، مثلا آیہ تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل البیت، لفظ اہل البیت یہ ترکیب اہل البیت مولا حسین کو بھی شامل کرتی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ کی جو تعبیر ہے یہ مولا حسین کو بھی شامل کرتی ہے، اور بہت ساری وہ آیات جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان لانے والوں میں بہترین جو افراد ہیں ان میں اہل بیت شامل ہیں، اہل بیت میں مولا حسین کا ذکر بھی آئے گا۔ تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں عمومی طور پر ذکر مولا حسین آتا ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جس میں خاص کر کے ذکر مولا حسین تفسیر معصومین میں وارد ہوا ہے کہ ان آیات میں مثلا اشارہ ہے واقعہ کربلا کی طرف، یا مثلا مولا حسین کی ذات کی طرف۔ مثال کے طور پہ سورہ احقاف کی آیت ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے اسے پیدا کیا، ولادت ہوئی ان کی، کرہن یعنی ماں اس عالم میں جو ہے ناراحتی کا شکار تھی، پریشانی کا شکار تھی جب بچے کو اس دنیا میں لے کر آئی۔ وضع حمل حالت کراہت سے مراد یہاں پہ وہ ناراضگی اور غم و غصے والی کیفیت ہے، بچہ دنیا میں آیا تو ماں ایک غصے میں تھی، ایک غم و غصہ اردو والا غصہ نہیں ہے، وہ جو دل کا درد جسے کہا جائے، جو درد دل پہ دلالت کرے، جو غمگین ہونے پہ دلالت کرے، اس غم کی کیفیت میں تھی ماں۔ جب حاملہ تھی تو غمگین تھی، جب وضع حمل کیا، جب بچے کو دنیا میں لے کر آئیں تو غمگین تھی، اور یہ حمل اور دودھ پلانے کی کل مدت ٹوٹل جو ہے 30 مہینے ہے، وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، معصومین کی تفاسیر موجود ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ احقاف کی 15ویں آیت، یہ شأن حسین ابن علی میں ہے،
کہ جب جناب زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا حاملہ تھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو وقت حمل جب حاملہ تھی اس وقت آ کے اللہ کے رسول نے خبر دی بی بی کو کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا نام حسین ہوگا اور اسے اس طریقے سے واقعہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس پہ یہ ظلم ہوں گے، یہ بربریت ہوگی الی آخرہ، جس پر بی بی کی دلی کیفیت دگرگوں ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، غم کا شکار ہوتی ہیں۔ تو حاملہ تھی تو غمگین تھی، اور وہ روایات کہ اپنے بابا سے یہ شکایت کی، عرض کیا یا ابتا، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے مسلسل مجھے کہتا ہے انا الغریب و انا العطشان، میں پردیسی ہوں، میں پیاسا ہوں۔ تاریخ میں اس قسم کی روایتیں مل جاتی ہیں۔ تو عالم حمل، وہ حمل کا جو زمانہ ہے وہ غم کی کیفیت ہے، وضع حمل جب کیا غم کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد کا عرصہ یعنی ابتدائے زندگی حسین ابن علی جو ہے وہ غموں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اور ان دردوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ حملہ و فصالہ، حمل اور فصال یعنی دودھ پلانے کا زمانہ، یہ کتنا تھا؟ یہ 30 مہینہ۔ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین کے حمل کی مدت 6 ماہ تھی، اور 24 مہینے اس کو آپ ملائیے جو کہ 2 سال ہوتے ہیں دودھ پلانے کی مدت، تو ان دونوں کو جب آپ کمبائن کریں گے تو 6 مہینے حمل کی مدت نکلتی ہے، ٹوٹل یہ 30 مہینے بن جاتے ہیں۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ آیت شأن حسین ابن علی میں نازل ہوئی اور اشارہ ہے قضیہ حسین کی طرف۔ اور دیگر آیات سورہ مریم کی، مثلا کاف ہا یا عین صاد، سعد ابن عبداللہ اشعری کی جو روایت ہے کہ جب امام زمانہ سے پوچھا کہ اس کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کیا ہے، تو مولانا نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے اسماء پنجتن کا علم حاصل کرنا چاہا، تو اللہ نے اسماء پنجتن تعلیم کیے، محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ تو زکریا نے کہا کہ بار الہ میں جب یہ سارے کے سارے نام لیتا ہوں اپنی زبان سے تو چاروں ناموں سے مجھے تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے دل کو، لیکن جیسے ہی اس میں حسین آتا ہے میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر پورا واقعہ کربلا حضرت زکریا کو سنایا گیا، حضرت زکریا نے گریہ کیا اور اس کے بعد اللہ سے طلب کیا کہ مجھے بھی حسین جیسا بیٹا ملے، اس کی زندگی حسین جیسی ہو، اور اس کے بعد اس کی موت میری زندگی میں واقع، اس کی شہادت میری زندگی میں ہو، تاکہ میں اس درد کا احساس کر سکوں۔ تو یہ کاف ہا یا عین صاد وہ پورا قضیہ ہے جو حضرت زکریا کو سنایا گیا۔ معصوم نے فرمایا، امام زمانہ نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے واقعہ کربلا کی طرف۔ کاف یعنی کربلا، کاف ہا یعنی ہلاکت، عین صاد یا عین صاد یا اشارہ ہے قاتل حسین لعنت اللہ علیہ یزید کی طرف، اور عین اشارہ ہے عطش کی طرف، اور صاد اشارہ ہے صبر حسین ابن علی کی طرف۔ تو اس قسم کی آیات آپ کو ملیں گی جو مخصوص ہیں ذات حسین سے، لیکن ان سب میں ہمیں غم کا پہلو زیادہ اجاگر نظر آتا ہے، خاص جو آیات ہیں مولا حسین کے حوالے سے۔ عمومی آیات میں ہمیں فضائل اور مناقب نظر آئیں گے، لہٰذا سب سے پہلا جو کام ہے اگر کوئی فضائل پہ کام کرنا چاہے تو آیات کو دیکھنا ہوگا، عمومی آیات کو، جو آیہ تطہیر جیسی آیات ہیں، آیہ مودت جیسی آیات ہیں، آیہ ولایت جیسی آیات ہیں، ان آیات کو جو ہے سامنے رکھ کے ان پر کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے روایات کا مرحلہ، کہ روایات معصومین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آخری امام تک کہاں کہاں مولا حسین کے فضائل پڑھے، کس نے پڑھے، وہ کون سی منقبتیں ہیں جو بیان کی ہیں۔ تو منقبتوں اور فضائل کے باب میں آپ کو روایات کا ایک انبار نظر آئے گا، روایات کا ایک بڑا ذخیرہ نظر آئے گا، اور عقل انسانی حیران و پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ اس قسم کے فضائل، اس قسم کے جو ہے خصائص، اس قسم کی چیزیں، ایسے فضائل جو اللہ کے رسول کے لیے نہیں ملتے، ایسی خصوصیات جو اللہ کے رسول کے لیے نہیں ملتی، اور باوجود اس کے کہ خود مولا حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن یہ جملہ کہا ان جدی خیر منی، میرے نانا رسول اللہ جو ہے مجھ سے افضل تھے، خیر مجھ سے اخیر، مجھ سے بہتر، مجھ سے افضل تھے۔ ان ابی خیر منی، میرے بابا علی مجھ سے افضل تھے۔ ان امی خیر منی، میری
ماں فاطمہ زہرا مجھ سے افضل، ان اخی مولا حسن مجتبیٰ کہا کہ وہ مجھ سے افضل۔ یہ سارے جملے کہنے کے باوجود کہ پنجتن جو ہیں، پنجتن ان میں خامس آل کا یہ جملہ کہنا کہ یہ سب چاروں مجھ سے افضل ہیں، نانا افضل، بابا افضل، مادر گرامی افضل اور میرے بھائی افضل، باوجود اس کے یہاں پہ فضائل کا جو مرحلہ حسین ابن علی کے لیے اللہ نے رکھا ہے، کچھ ایسی خصوصیات ہیں، کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو سوائے حسین ابن علی کے کسی معصوم کے لیے نظر نہیں آتے۔ کچھ چیزیں تکوینی ہیں، مثلا قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو فضائل کو شروع کروں، اشارتاً ایک بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک خاکہ آمادہ ہو جائے فضائل کے حوالے سے۔ تکوینی چیزیں یعنی جو اللہ نے رکھ دی ہے، اور معصوم کی حدیث میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ یہ حدیث آپ کو مختلف احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کی محبت اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، حسین سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی نے جا کے معصوم سے یہ عرض کیا کہ فرزند رسول، ہم سارے ائمہ سے پیار کرتے ہیں، آپ جتنے ہمارے ائمہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ رسول کے بعد جانشین رسول ہیں اور خلفائے اثنا عشر 12 اماموں کا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایک خاص لگن ہے، ایک خاص عقیدت ہے، ایک خاص محبت ہے، ایک دل کو عجیب سا لگاؤ ہے ذات حسین ابن علی سے۔ تو مولا نے جواب دیا، چھٹے مولا نے کہا کہ یہ صرف تمہارا حال نہیں، ہم سب کا بھی یہی حال ہے، ہم سب کو بھی حسین ابن علی سے ایک خاص لگاؤ، ایک خاص الفت ہے، ایک خاص محبت ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رکھی گئی چیز ہے، اور اس کا بھی آپ لوگ مشاہدہ کریں گے۔ ادھر جو ہے محرم کے دن قریب آئیں گے، آپ کو خود بخود اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس نظر آئے گا کہ کچھ چینج ہونے جا رہا ہے اس کائنات کے اندر، کچھ الگ سا ہونے لگا ہے، کچھ ایسا ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے آپ کی معنوی کیفیت بھی ترقی کی طرف گامزن ہوگی، خود بخود اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو کچھ یہ چیزیں ہیں جو فضائل کا یہ رخ اور یہ پہلو رکھتی ہیں جو ہر انسان اپنے وجود میں اس کو احساس کر سکتا ہے کہ یہ محبت جو ہے اللہ کی طرف سے رکھی گئی محبت ہے، اور یہ فضیلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگ وارد ہوتے باب فضائل میں، تو روایت چونکہ بے شمار ہے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روایات میں آج کے اس درس میں اور آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک روایت ہے جو اکمال الدین و تمام میں عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے، اور اس روایت کے ناقل بھی خود مولا حسین ہیں۔ مولا فرماتے دخل تو میں وارد ہوا اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ پر، وکان عندہ ابی بن کعب۔ ابی بن کعب یہ اپنے زمانے کا رئیس القراء تھا، اس کی قراءت جو ہے قاری قرآن تھا، بہترین قراءت کرنے والا تھا، اور معصومین اسے پسند کرتے تھے، اچھا آدمی تھا ابی بن کعب۔ رسول کے پاس ابی بن کعب موجود ہے۔ جیسے ہی حسین ابن علی وارد، اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب مولا حسین کا ذکر آئے اور رسول کی بات آئے تو 7 سال سے زیادہ نہیں گزارے۔ حسین ابن علی نے رسول اللہ کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 7 سال۔ تو جو روایتیں ہوں گی وہ اس 7 سال کے اندر اندر کی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ مثلا بڑی عمر رہی ہوگی، نہیں، ایک شہزادہ، ایک چھوٹی عمر رکھنے والا، اور عام میں کہا جائے گا مثلا ایک بچہ آ رہا ہے، 7 سال کا بچہ ہی کہا جاتا ہے، کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ تو جیسے ہی حسین ابن علی وارد ہوئے تو اللہ کے رسول نے سلام اس طریقے سے کیا، کہا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، سلام ہو تجھ پر اے ابا عبداللہ، تم آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سارے فضائل ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی بسا اوقات اعتراض آتا ہے، ممکن آپ کے ذہن میں بھی آئے، اور وہی اعتراض جو عام طور پہ مجالس میں محافل میں سننے کو ملتا ہے، ابی ابن کعب نے بھی وہی اعتراض پیش کیا، کہا کہ کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ موجود ہیں اور آپ حسین کو کہہ رہے ہیں زین السماوات والارضین، آسمانوں اور زمینوں کی زینت، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیسے
آسمانوں اور زمینوں کی زینت بن سکتا ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہر ذہن میں آتا ہے جب کسی کی کوئی فضیلت پڑھی جاتی ہے۔ بھائی ان سے افضل تو وہ موجود تھے، ان کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ان سے افضل تو یہ ہستی موجود تھی، وہاں تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہاں کیوں آ گئی؟ لہٰذا اس اعتراض کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ اعتراض درست ہو، لیکن ہر جگہ پر درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ حسین تم آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو، اس میں نفی نہیں ہے اولاً تو رسول کی کہ رسول نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی کئی زینتیں ہو سکتی ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں، امیر المومنین بھی ہو سکتے ہیں، جناب زہرا بھی ہو سکتی ہیں، مولا حسن بھی ہو سکتے ہیں، مولا حسین بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا حصر نہیں کیا کہ بس حسین ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تصور لینا کہ بس حسین ہی ہے، یہ ایک تو غلطی سب سے پہلی یہاں پر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بعض مقامات پہ اگر حصر ہو بھی ممکن ہے کسی خصوصیت کی بنا پر، کسی امتیاز کی بنا پر وہ فضیلت رکھی گئی ہو۔ ابی ابن کعب نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جو کہ اللہ کے رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، محبوب خدا ہے، آپ سے زیادہ اللہ کو کوئی پیارا نہیں، آپ حسین سے کہہ رہے کہ یا زین السماوات والارضین۔ یہ ابی ابن کعب کے لیے واضح نہیں تھا۔ تو اب کعب معترض تھا، اور میں پہلے اپنی تقاریر میں اور دروس میں یہی مدرسۃ القائم میں ذکر کر چکا کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو قسم اس مقام پر کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والا منکر ہو کسی بات کا، سامنے والا اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے حسین آسمانوں اور زمینوں کی زینت قرار پائیں۔ لہذا رسول نے یہاں پر قسم کھائی، کہا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا، توجہ فرمائیے گا، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی مبعوث کیا، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض وانہ لمکتوب عن یمین العرش مصباح ہدی وسفینۃ نجات۔ حسین ابن علی کی ذات، یہ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اس ذات کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں، مقام حسین ابن علی، منزلت حسین ابن علی، شأن حسین ابن علی آسمان والوں کی نگاہ میں زمین والوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے جملہ کہا، اس کے بعد کہا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، اور عرش الہی کے داہنے حصے میں یہ بات موجود ہے کہ حسین مصباح ہدی، ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب کیونکہ عقائد کی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر گزشتہ جو ہے ہفتوں میں رہی ہے، سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا کوئی واقعاً ایسا تخت موجود ہے؟ ٹھیک ہے، عرش یعنی تخت، کرسی، عرش، یہ سارے جملے روایات میں ہیں، تو کیا کوئی واقعاً چوتھے آسمان پر یا مثلا ساتویں آسمان پر اس کے بعد کوئی تخت وغیرہ رکھا ہوا ہے، اور تخت کے دائیں حصے میں مثلاً امبوز ہوا ہے یا پرنٹ ہوا ہے یا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ انہو مصباح ہدی وسفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ ہم لوگ عقائد کی باب میں عرض کر چکے، تفصیل کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی چیز جسم رکھے وہ جگہ کی محتاج ہوتی ہے۔ میرے پاس جسم ہے، میں کہیں نہ کہیں فزیکلی جو ہے آ کر جگہ گھیرنے کے بعد اس اسپیس کو جو ہے پر کرنے کے بعد بیٹھوں گا اس جگہ پر، تبھی جا کر جو ہے جسے کہا جائے میری جسمانیت جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو پائے گی، میری جسمانیت میرا ساتھ دے پائے گی۔ یہ جسم کی مجبوری ہے۔ ہر جسم محتاج ہے کس کا؟ مکان کا۔ جسم کہتے ہی اسے جو محتاج ہو مکان کا۔ لہٰذا اگر آپ نے کہا کہ اللہ کا جسم ہے تو کیا لازم آئے گا؟ اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا کہ اللہ مکان کا محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہر جسم مرکب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ اللہ جسم ہے تو اللہ کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور ہر مرکب اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے، اللہ کا پھر محتاج ہونا لازم آ گیا۔ لہٰذا ہمارے عقائد میں سے کہ خدا کا جسم، کہ آپ لوگ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی جب بحث پڑھتے ہیں، بالکل شروع کے جو کتابچے یہاں پر بھی ہوں گے تو اس میں آتی ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا جسم نہیں ہے خدا کا۔
جب جسم نہیں ہے تو پھر تخت کی کیا ضرورت ہے، پھر خدا کو کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا تخت اور کرسی کو اس معنی میں دیکھنا جس معنی میں ہم لوگ عام طور پہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ یہ تخت ہے اور یہ کرسی ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عرش سے مراد اور کرسی سے مراد جب معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ عرش اور کرسی جو روایات میں آتا ہے یا قرآن میں ہے، آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی نے گھیرے میں لیا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، یا ان اللہ استوى علی العرش، اللہ جو ہے قابض ہے عرش پر، مسلط ہے عرش پر۔ یہ کیا مطلب ہے عرش کا اور کرسی کا؟ تو معانی الاخبار میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، کتاب معانی الاخبار ضرور اس کو پڑھیے، از اول تاخر پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی، اور معصومین کی احادیث ہیں، آپ کی حیات قلب کا باعث بنے گی یہ کتاب، آپ کے سینے میں جو ہے نور علم جو ہے بڑھے گا انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے۔ اس کتاب کو لازمی پڑھیے، وہاں ایک چیپٹر موجود ہے معنی العرش والکرسی، عرش اور کرسی کا کیا مطلب ہے؟ جب پوچھا گیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا عرش اور کرسی کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ اس کی دو طریقوں سے ہم لوگ تشریح کر سکتے ہیں، دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک عرش کا معنی ہے جملۃ خلقہ، اس کی جتنی مخلوق ہے، عرش یعنی مخلوق خدا، کائنات میں جو کچھ اللہ نے خلق کیا اسے عرش کہا گیا، اور کرسی اس ظرف کو کہتے ہیں جس نے اس مخلوق کا احاطہ کیا ہوا۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ عرش اور کرسی، کہا کہ کرسی ہے وسع کرسی السماوات والارض، کرسی اور عرش یعنی علم خدا، کرسی کا معنی بھی علم ہے، عرش کا معنی بھی علم ہے، لیکن عرش وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے، اس میں سے عرش وہ علم ہے جو اپنے اولیاء کو دیا ہے، اور کرسی وہ علم ہے کہ جو علم خاص ہے خدا کے ساتھ جو کسی کو نہیں دیا۔ تو عرش کا معنی بھی کیا ہوا؟ علم ہوا، کرسی کا معنی بھی کیا ہوا؟ علم۔ فرق کیا ہے؟ عرش وہ علم ہے جو انبیاء و اولیاء و حجج الہیہ کو دیا ہے، اور کرسی وہ خاص علم ہے جو اللہ کے پاس ہے جو کسی کو، یہ معصوم کی تفسیر ہے۔ اب اس تفسیر کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اب سمجھ میں آتا ہے انہ لمکتوب عن یمین العرش کا معنی کیا ہے، یعنی علم الہی کے داہنے حصے پر یہ بات موجود ہے، اور داہنا حصہ اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ علم الہی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ہدایت ممکن ہے تو حسین ابن علی کے ذریعے ممکن ہے، اگر نجات ممکن ہے تو حسین ابن علی کے ذریعے ممکن ہے۔ اور یہ علم الہی میں اس بات کو مینشن کیا جانا اور اللہ کے رسول کا یہ تعبیر پیش کرنا کہ مکتوب یعنی لکھا گیا ہے، اور یہ تاکید پر دلالت کرتا ہے لفظ کتب یکتب، یعنی 100% اس میں یہ مطلب جو ہے موجود ہے کہ ذات حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے، ذات حسین ابن علی کشتی نجات ہے۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کہیں سے ہدایت نہیں ملتی۔ یہ فضائل حسین ابن علی میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ تا قیام قیامت یہ فضیلت مولا حسین کے ساتھ ہے، تا قیام قیامت۔ بہت سارے فضائل آپ سناتے، معجزات سناتے جو مثلا 14 سال پہلے ہوئے تھے، آج ہمارے سامنے وہ معجزات نہیں ہیں۔ یہ جو فضیلت ابھی میں عرض کر رہا ہوں یہ تا قیام قیامت، جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ فضیلت نام حسین سے منسوب ہے کہ اگر کائنات میں کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو صدقہ ہے حسین ابن علی کا، اگر کسی کو نجات مل رہی ہے تو مولا حسین کے صدقے میں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے خطباء جن کو سمجھا نہ سکے، جن کو ڈرا نہ سکے، جن کو دین کی طرف نہ لا سکے، لیکن حسین ابن علی سے ایک چھوٹی سی نسبت، ایک چھوٹی سی محبت، ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ وہ کھینچ کر ان کو حسین ابن علی کی طرف لے کر آ گیا۔ یہ جو فضیلت ہے یہ عجیب فضیلت ہے، واقعا یہ اس میں اعجاز بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے کہ جہاں ساری دنیا کہے کہ یہ سدھر نہیں سکتا، وہاں ایک نگاہ حسین ابن علی سدھار دیتی ہے۔ جہاں ساری کائنات کہے کہ نہیں اس کا سدھرنا ممکن نہیں ہے، پتہ چلتا ہے وہی شخص جو ہے حسین ابن علی کے مجلس کے صدقے میں، ان کے روزے کے صدقے میں، ان کے قبر کے اعجاز کے صدقے میں کسی بھی طریقے سے نتیجہ پتہ چلتا ہے اینڈ میں کہ یہ مولا حسین کے صدقے میں راہ ہدایت پر آ گئی۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب اگر آپ جا کے ان واقعات کو جمع کریں گے کہ کتنے مثلاً ہندو تھے جو مولا حسین کے صدقے میں مسلمان ہوئے، کتنے یہودی تھے جو مسلمان ہوئے، کتنے مسیحی تھے جو مسلمان ہوئے، کتنے زرتشتی تھے جو مسلمان ہوئے، وہ الی آخر ہی، تو شاید کئی جلدوں پر وہ کتاب بن جائے جس کتاب میں فقط یہ ہو کہ حسین ابن علی کس طریقے سے مصباح ہدیٰ ہیں اور کس طریقے سے سفینہ نجات ہے۔ اور یہ جو قوت اللہ کی عطا کردہ قوت ہے جو مولا حسین کے پاس، یہ عجیب و غریب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، اس قوت کے آپ مظاہر میں سے ایک مظہر یہ دیکھیے، کوئی شخص ہم میں سے اور آپ میں سے جو زائر حسین ابن علی کا شرف حاصل کرتا ہے، جاتا ہے زیارت مولا حسین کے لیے، ایک مرتبہ اس زیارت کو انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں معصوم کے لبھائے مبارک سے جملے صادر ہوتے ہیں، ان زائر الحسین مشفع فی یوم القیامہ لمئة رجل، یا بعض روایت میں لألف رجل کلہم قد وجبت علیہم النار۔ زائر حسین کا مقام یہ ہے کہ بروز حشر وہ ہزار ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن سب پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ جب ایک زائر حسین کا یہ مقام ہے تو انسان سوچے کہ حسین ابن علی کا کیا مقام ہوگا بروز حشر، انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ عظمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ سارے کے سارے امتیازات کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بالمقابل اگر آپ قربانی حسین کو دیکھیں تو پھر انسان کو کسی قسم کا تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو لوگ اگنور کر دیتے، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں تعجب کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثلا ایک واقعہ ہے، کتاب عنوان الکلام ملا محمد باقر فشارقی، ان کی کتابیں میں اکثر یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا تعجب جو ہے وہ برطرف ہو۔ اور پھر میں یہ جملے بھی تاکید سے کہوں کہ واقعہ مختصر سا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے آپ یہ، ہمارے سامنے جو واقعہ ایک صفحے میں لکھا ہوا ہے اس میں اس بندے کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اس کی ساری زندگی کی پوری جسے کہا جائے ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ واقعے میں چند اہم باتیں ہوتی ہیں، ممکن ہے اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسا رہا ہو جس کی وجہ سے یہ واقعہ درست ہو سکتا ہو۔ لہٰذا کبھی بھی فضائل معصوم کے باب میں، اعجاز معصومین کے باب میں انسان شک نہ کرے، بلکہ یہ احتمالات، یہ پاسبلٹیز دے کہ بھئی یہ واقعہ، اس میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، مخفی ہیں، ہڈن ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ چیزیں جب سامنے آئیں تو ہمارا تعجب برطرف ہو جائے، ہم لوگ صرف ایک چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، جبکہ اگر عقیدہ پختہ ہو، طہارت نفس زیادہ ہو، صرف اس ایک چیز کو بھی دیکھ کر انسان کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ عنوان الکلام میں واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت جو کہ فسق و فجور کا شکار تھی، جو کہ فعل حرام کافی عرصے سے انجام دے رہی تھی، مشہور تھی اس حوالے سے، وہ اپنے اس جگہ سے، قحبہ خانہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے نکلی اور جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف یا اپنے کسی کام سے جہاں بھی جا رہی تھی۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ مولا حسین ابن علی کے لیے نیاز تیار ہو رہی ہے اور دیگیں جو ہے لگی ہوئی ہیں۔ تو ایک دیکھ کے جس نے دیکھا کہ وہ جو کوئلے تھے وہ بجھنے لگے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئلے بجھنے لگے، ابھی ایک ایسی خاتون ہے، اس کا دین سے علی ظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی کہے گا کہ یہ تو حرام کاری میں مبتلا خاتون ہے، فسق و فجور میں مبتلا خاتون ہے، اس کی زندگی، اس کا معاش، اس کا کاروبار یہی حرام ہے، اسی کے ذریعے کماتی ہے، حرام کماتی ہے، حرام کھاتی ہے، پوری زندگی حرام پہ گزر رہی ہے، لہٰذا اس کا دین سے کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وابستگی کوئی ہوگی، کوئی تعلق ہوگا۔ لیکن اس نے جب دیکھا کہ دیکھ کے نیچے جو ہے وہ کوئلے جو ہے بجھنے لگے ہیں، وہ آگ بجھنے لگے، تو یہ اسی مقام پر جھکتی ہے اور ایک پھونک مارتی ہے زور سے، تاکہ یہ آگ بھڑک اٹھے اور مولا حسین کی نیاز جو ہے وہ پکتی رہے، وہ دیکھ خراب نہ ہونے پائے۔ اس نے ایک پھونک ماری تو چند ذرے جو ہے وہ راکھ کے اڑ کر اس کی آنکھ میں گئے اور چند قطرے آنسو کے باہر آ گئے۔ یہ اپنا کام کر کے آگے چلتی بنی، آگ بھڑک اٹھی اور نیاز آگے پکنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس عورت کا انتقال ہوتا ہے، اور کسی نورانی نے خواب میں آ کے اس محلے کے عالم دین کو کہا کہ جائیے آپ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا میں مر کے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، لوگ جو ہے نا میرے اوپر بھی شک کریں گے کہ شاید اس کے بھی اس سے تعلقات رہے ہوں گے، اسی لیے نماز جنازہ پڑھنے پہنچ گیا۔ لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار کیا۔ تو پھر سید نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو یہ واقعہ بتاؤ، لوگ پھر اعتراض نہیں کریں گے، لوگوں کو بتاؤ کہ فلانا دن جب وہاں سے نکلی تھی تو رستے میں اس نے یہ دیکھا
کہ حسین ابن علی کے لیے تبرک بنایا جا رہا ہے، نیاز حسین ابن علی کے نام کی۔ اس نے چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کے عزاداروں کا خیال رکھا ہے کہ ان کو بھوک نہ لگے، ان کے پیٹ میں نظر حسین ابن علی پہنچ جائے، یہ احترام حسین تھا جو اللہ کو پسند آئے۔ اس نے عزاداروں کا احترام کر کے حسین کا احترام کیا، اس احترام حسین کے صدقے میں اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ عورت جو ہے اس کی نماز زیادہ یہ عالم دین پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی چھوٹا عمل، اسی لیے روایات میں ہے لا تستصغرن احدا، کسی ایک کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو۔ اسی طرح نیکی کے بارے میں بھی روایت موجود ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا، ایک انسان کسی کو ایک گلاس پانی مثلا پیش کرتا ہے، وہی عمل محبوب عند اللہ بن جاتا ہے۔ کتنی ہمارے پاس روایات ہیں، گھر میں مثلا میاں اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلائے اتنا ثواب ہے، بیوی اگر ایک گلاس پانی پلائے اتنا، ایک گلاس پانی کا ثواب معصوم نے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ عمل اہمیت کا حامل ہے، ممکن ہے میں اور آپ اسے اتنا قابل اہمیت نہ سمجھے، لذا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی نیکیوں کائنات کی، خاص طور پہ اگر اس نیکی کا تعلق حسین ابن علی سے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، لوگ جاتے ہیں زیارت پر، پتہ چلا مولا حسین نے آ کر سلام کیا ہے۔ بھئی یہ سلام کیوں کیا ہے؟ کہا کہ اس کو اس لیے ہم خاص طور پہ سلام دے رہے ہیں، تفصیلی واقعہ میں ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ یہ فلانا علاقے کے اندر جب مجلس ہوتی ہے تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، یہ ہمیں اس کا عمل اچھا لگا کہ میرے عزاداروں کی جوتیاں یہ سیدھی کرتا ہے، ان کے نعلین کو جو ہے اٹھا کے ترتیب سے رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ممکن ہے جوتیاں سیدھی کرنے والا لوگ دیکھے بھی نہ کہ یہ ہے کون، لیکن آپ نہیں دیکھ رہے، جو دیکھنے والا ہے وہ نگاہ حسین میں ہے یہ شخص۔ ہر وہ کام جو آپ ذات حسین ابن علی، یہ خود ایک فضیلت ہے، یہ خود فضائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس میں آپ نکال سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے حسین کے لیے کام کیا اور حسین نے ان کو کیسا جواب دیا، کیسا صلہ دیا، اس دنیا میں وہ صلہ دیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے اب واقعات کا جسے کہا جائے بڑا ذخیرہ ہے، میں ایک دو بہت اختصار کے ساتھ تفصیل اس کی بھی نہیں بیان کروں گا، شاید آپ لوگ سن چکے ہیں پہلے، لیکن چونکہ موضوع سے مربوط ہے، صرف اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ یہ مقام عظمت حسین جو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے، یہ مقام، اس میں کسی شخص کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مقام حسین اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اس سے کہیں زیادہ اگر حسین ابن علی کے صدقے میں اگر مل جائے کائنات کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک شخص، یہ واقعہ آغا دستغیب نے اپنے کشکول میں لکھا ہے، اس کا ظاہراً اردو میں ترجمہ بکھرے موتی کے نام سے ہوا ہے، کسی اور نام سے ہوا، میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کتاب میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ نجف اشرف کے اندر ایک عالم دین تھے جو کہ امام جماعت بھی تھے، شیخ حسین مشکور ان کا نام تھا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ہر شب جمعہ یہ جایا کرتے تھے زیارت کربلا کے لیے۔ آج بھی دستور علماء نجف سے کربلا جاتے ہیں شب جمعہ زیارت کے لیے، طلاب جاتے ہیں ہر شب جمعہ زیارت کے لیے۔ تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیہاتی جو ہے نوجوان کربلا میں وارد ہوتا ہے، ایک گاؤدی دیہاتی قرا اور ریف جسے کہا جاتا ہے، وہاں کا رہنے والا، مضافات نجف کا رہنے والا، مضافات کربلا کا رہنے والا، اور آگے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا سیدی و مولا یا ابا حسین، سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا زائری، اے میرے زائر تجھ پر سلام ہو۔ یہ خواب دیکھتے اور بڑے حیران ہوتے کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کا مطلب کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے۔ اتفاق اور حسن اتفاق یہ ہوا کہ جب اگلے شب جمعہ کو کربلا پہنچتے ہیں تو وہی جوان جسے خواب میں دیکھا تھا وہی جو ہے نظر آتا ہے کربلا میں، تو فوراً وہ خواب ذہن میں آتا ہے کہ اس کو تو میں نے خواب میں دیکھا اور یہی بندہ تھا، یہی جوان تھا، اس نے سلام کیا۔ آگے بڑھتے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے تعلق ہے، کیا بتاتا ہے بھائی میں فلانا دیہات کا رہنے والا ہوں، فلانا گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور ہر شب جمعہ زیارت کے لیے آتا ہوں۔ تو کہا کہ تمہاری کیا خاص بات ہے کہ تم نے جو ہے سلام کیا حسین ابن علی کو آ کر اور جواب تمہیں ملا؟ تو جوان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا کہ یہ ان کو قبلہ کو جو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ کہا کہ آپ کے علم میں کیسے یہ بات؟ کہا کہ میں نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا ہے۔
کہنے لگا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں ہر شب جمعہ زیارت حسین کے لیے آتا ہوں، اور میرے ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک بوڑھا باپ ہے، تو میں نے نوبت لگائی ہوئی ہے، ایک شب جمعہ ماں کو لے کر آتا ہوں، ایک شب جمعہ باپ کو لے کر آتا ہوں۔ پچھلے شب جمعہ جب میں آیا تو میرے باپ کی نوبت تھی، میرے بابا کی جو ہے نوبت تھی، انہیں میں نے لانا تھا، ان کی باری تھی، ان کو لے کر آتا زیارت کے لیے۔ ماں جو ہے تڑپنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے بھی لے کر جاؤ، پتہ نہیں اگلے شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اور روایات میں ہے معصومین کی کہ شب جمعہ کی زیارت اتنی افضل ہے کہ انسان اگر زندگی بھر بھی زیارت کرے تو حسرت لے کے مرے گا، کاش مجھے ایک اور شب جمعہ کی زیارت حسین ابن علی کی مل جاتی، اتنی عظیم زیارت ہے۔ خود اللہ جو ہے حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے شب جمعہ میں، روایات کے جملے یہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی عرض کریں گے اگر موقع ملا تو ماں نے جب تڑپنا شروع کیا کہ مجھے بھی بیٹا لے جاؤ لے جاؤ، میں نے کہا پچھلے ہفتے اماں جی میں آپ کو لے کر گیا تھا، اس ہفتے بابا کی باری ہے، انہیں لے جانا ہے۔ کہا کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو کہا کہ میں نے جو ہے اپنے بابا کو جو ہے جو خچر یا گدھا جو بھی تھا سواری اس زمانے کی، اس پہ سوار کرایا اور ماں کو میں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے کر آیا کربلا تک۔ اس طریقے سے میں نے جیسے ہی کربلا میں قدم رکھا، اس مشقت کے عالم میں، اس تھکاوٹ کے عالم میں، ادھر میں کربلا میں داخل ہوا، روضہ حسین کے پاس پہنچا اور میں نے دور سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو میں نے گنہگار کانوں سے سنا کہ حسین ابن علی نے مجھے جواب دیا ہے۔ یہ اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں اس واقعے کو اگر ہم لوگ انالائز کریں اور دیکھیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ انسان کی جو محبت ہے مولا حسین کے ساتھ، اس محبت میں، اس عشق میں، اس جنون میں اسے پھر تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو کربلا میں تھے، معصوم کا جملہ ہے، وہ لوگ لا یحسون بعلم الحدید، ان کو تلوار لگتی تھی، ان کو ضربت لگتی تھی، وہ لوگ اس درد کو احساس نہیں کرتے تھے کہ تلوار لگنے کا ہمیں درد ہو رہا ہے جی، اس پہ چلائے مثلا یا چیخیں کہ جی تلوار سے درد ہو رہا ہے، خنجر سے درد ہو رہا ہے، تیر و تبر سے درد ہو رہا ہے، نہیں۔ وہ لوگ عشق حسین میں، محبت حسین میں اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ ان کو یہ درد پھر محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اس کے مظاہر ہمیں کئی واقعات میں، کئی مقامات پہ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا زائر یا عاشق حسین یا مولا حسین سے محبت کرنے والا جب عشق حسینی میں آگے بڑھتا ہے، محبت حسین سلام اللہ علیہ میں قدم رکھتا ہے، تو اسے پھر کسی درد، کسی تھکاوٹ، کسی مشقت، کسی محنت پر پریشان نہیں ہونا ہے۔ دوسری جو بات اس واقعے میں وہ یہ کہ جب انسان اس محبت کو لے کر، تمام تر مشقتوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے، حسین ابن علی اسے اسی دنیا میں سلا دیتے ہیں۔ کائنات کی ساری دولتیں قربان ہیں ایک جواب حسین ابن علی پر، یعنی آپ کہیں کہ جی لاکھوں دے دو مجھے، اور دوسری طرف ایک جواب ملے گا حسین ابن علی کی طرف سے، کروڑوں کیا لاکھوں کیا ساری دنیا قربان ہے اس ایک وعلیک السلام یا زائری کے اوپر، اے میرے زائر تجھ پر میرا سلام ہو، اس پر ساری کائنات قربان ہے، جس کا جواب جو ہے حسین ابن علی نے دیا۔ تو یہ وہ بڑی نعمت ہے، یہ وہ بڑا اعجاز ہے جو قبر حسین سے ظاہر ہوا، اور یہ واقعہ کوئی صدیوں پرانا نہیں ہے، 80-90 سال پرانا، زیادہ 100 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو علماء نے لکھا، اور جو لوگ آیت اللہ دست غیب کے زمانے میں زندہ تھے انہوں نے آغا دست غیب کو سنا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ لوگ ابھی ریسنٹلی جن کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے اس واقعے کو خود ان عالم سے سنا تھا، شیخ مشکور سے، وہ بھی آج کچھ عرصے پہلے تک 5-10 سال پہلے تک زندہ تھے، شاید ان میں سے کچھ اور لوگ زندہ بھی ہوں جنہوں نے سارے کے سارے واقعات نقل کیے ہم تک، پہنچائے ہم تک، اور یہ اسی صدی کے بے شمار ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جہاں سے عظمت حسین، منزلت حسین اور فضیلت حسین ابن علی آشکار ہوتی ہے۔ فضائل حسین کے باب میں دوسرا اگر ہم لوگ کوئی مرحلہ اپنے لیے سامنے رکھیں، دوسرا مقام اگر اس کو دیکھنا چاہیں، تو لوگوں کا احترام، کہ لوگ کس طریقے سے حسین ابن علی کا احترام کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے احترام میں اللہ کے رسول سے آپ آغاز کیجیے، اور پھر میں کہوں گا کہ امام زمانہ تک اور آج تک دیکھیے کہ ساری کائنات کس طریقے سے حسین ابن علی کا احترام کر رہی۔ اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی مقامات پر منبر چھوڑ دیا صرف حسین کا گریہ سن کر، یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ جملے کہے کہ واللہ ما دریتو، یعنی خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا، محبت حسین یہ ہے، مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں منبر چھوڑ کے نیچے آ گیا حسین کی محبت میں۔ حسن و حسین رسول اکرم کے پشت مبارک پہ سوار ہوتے، اور یہ جملہ موجود ہے سفینۃ البحار میں، کہتے تھے حل حل رسول کو، ٹھیک ہے، جس طرح جانور کو
جب چلانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے عربی میں حل حل کہتے ہیں، ہے ملا احمد حلوائی والا ہے اور لام حل حل حل، تو رسول پھر چلنا شروع کر دیتے تھے، اور جب رسول چل رہے ہوتے تھے تو جملہ کہتے تھے نعم الجمل جملکما، تمہارا اونٹ کتنا پیارا اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو احترام ہے یہ رسالت احترام کر رہی ہے، ان شہزادوں کا امامت کا احترام کر رہی ہے، نعم الجمل جملکما۔ اس کے بعد امیر المومنین کا احترام، اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام، اس کے بعد امام مولا حسن کا احترام، اور مولا حسن کے حوالے سے تو بڑے بھائی بھی تھے، اور روات نے عجیب نقل کی، عبداللہ ابن عباس کی عجیب روایت ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے مولا حسین کا احترام کرتے تھے کہ مولا حسین وارد ہوتے تھے تو امام حسن احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے ایک دن کہہ دیا، کہا کہ فرزند رسول آپ تو بڑے ہیں، حسین آپ سے چھوٹے ہیں، تو آپ کیوں اس قدر احترام کریں؟ یہ روایت آپ کو القطرہ میں بھی مل جائے گی۔ تو فوراً جو ہے مولا حسن نے جواب دیا انی لاحابہ لہیبت امیر المؤمنین، میں جب حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسین میں اپنے بابا علی کی ہیبت نظر آتی ہے، اس لیے میں خود بخود بے ساختہ احترام حسین میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ احترام ہے جو کائنات میں ہر چیز میں دیکھا گیا۔ انسانوں نے تو کیا، جانوروں نے بھی احترام کیا، کائنات نے بھی احترام کیا، ہر چیز نے، کہ ادھر حسین کو دیکھا احترام میں اٹھ گئے، احترام میں کھڑے ہو گئے، احتراماً جو کر سکتے تھے کیا۔ ہر چیز آپ کو محبت حسین میں آگے آگے نظر آئے گی۔ اللہ نے اس احترام کو قرار دیا ہے۔ فضائل حسین ابن علی میں جسمانی پہلو دیکھتے ہیں عجیب ہے، اخلاقی پہلو دیکھتے ہیں عجیب ہے، جس مرحلے کو آپ اٹھا کر دیکھیے عجیب نظر آئے گی۔ ما بعد الحسین، شہادت حسین کے بعد کے جو واقعات ہیں، قبر حسین کو جو شرف ملا ہے، جو مقام ملا ہے، جو منزلت ملی ہے، وہ کسی قبر کو نہیں ملی۔ اللہ کے رسول کی قبر کی مٹی بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں بعنوان شفا، تمام فقہاء نے لکھا حرام ہے، خود معصومین نے کہا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب مولا اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ وصیتیں کر کے، ان وصیتوں میں یہ کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کی مٹی کو شفا قرار نہ دینا۔ یہ خصوصیت وہ ہے جو اللہ نے خاص رکھی ہے حسین ابن علی کے ساتھ، یعنی کسی معصوم کی قبر، 13 معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین میں سے مولا حسین کو ہٹا کر کسی معصوم کی قبر پر آپ ہاتھ رکھ کے مٹی اٹھائیں کہ میں اس کو پانی میں ملا کے شفا کے طور پہ استعمال کروں گا، جائز نہیں ہے۔ صرف قبر حسین، یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول کے لیے بھی نہیں ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جو امیر المومنین کے لیے بھی نہیں ہے، یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی معصوم کے لیے نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، یہ فضیلت دی ہے، اور اس نقطے کو پھر دہراؤں گا، باوجود اس کے کہ خود مولا حسین نے کہا میرے نانا رسول اللہ مجھ سے افضل ہیں، میرے بابا علی مجھ سے افضل ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا مجھ سے افضل ہیں، میرے بھائی حسن مجھ سے افضل ہیں، باوجود ان کی افضلیت کے یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف و صرف حسین ابن علی کے پاس ہے۔ جعل اللہ الاجابت تحت قبتہ، اللہ نے اجابت کو قبہ حسین کے نیچے رکھا ہے، دعا یہاں قبول ہوتی ہے۔ خاک قبر کو شفا قرار دیا ہے، نسل حسین میں، ذریت حسین میں امامت کو رکھا ہے۔ خصائص ہیں جو حسین ابن علی کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے تو اسے پھر پوری تاریخ کو اچھے سے پڑھنا چاہیے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا کام ہیں جو اللہ کے لیے کیے ہیں، اس کے بعد تعجب برطرف ہو جائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جتنا دینا چاہے، رحمت الہی واسعہ ہے، جتنا اللہ دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے، اس میں کسی قسم میں کوئی شک انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ قبر کے حوالے سے اگر آپ لوگ روایات کا مطالعہ کریں گے، یعنی واقعاً جب میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو شاید 1-1.5 گھنٹے انسان صرف خاک قبر حسین پہ بول سکتا ہے۔ اس قدر روایات ہیں، اس قدر واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات خاک قبر حسین ابن علی کے، بے شمار آپ کو چیزیں ملیں گی۔ 1 گھنٹہ بھی شاید میں اپنی کم علمی کو دیکھتے ہوئے 1-1.5 گھنٹہ کہہ رہا ہوں، شاید 1 عشرہ پورا خاک قبر حسین پر پڑھا جا سکتا ہے سکون کے ساتھ، کہ انسان 1 عشرہ پڑھے
جس کا عنوان اور موضوع خاک قبر حسین۔ خاک قبر حسین کے کمالات کیا ہے؟ اس پر سجدہ کرو تو 7 حجابات کو وہ توڑتے ہوئے آسمان تک انسان کو معراج تک پہنچا دیتی ہے خاک قبر حسین نے۔ سمندر میں کہا معصوم نے طوفان آ جائے تو تھوڑی سی خاک قبر حسین ڈال دو، طوفان احترام خاک قبر حسین میں تھم جائے گا۔ کہیں پر زلزلہ آ جائے، وہاں زلزلے کی زمین پر خاک قبر حسین ڈال دو، زلزلہ رک جائے گا۔ کوئی شخص جیل میں ہو، جیل سے نکلنا اس کا ناممکن ہو، کسی بھی ذریعے سے اس تک خاک قبر حسین جیل کے اندر پہنچا دو، وہ چند لمحوں میں چھوٹ کر واپس آ جائے گا۔ بڑے سے بڑا بیمار ہو، اس کو ایک آدھی دال کے دانے کے برابر پانی میں حل کر کے خاک قبر حسین دے دی جائے، شفا مل جائے گی۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی، جب خاک قبر حسین انہیں ہدیہ کی جاتی تھی اپنے دونوں ہاتھوں سے احترام سے لیا کرتے تھے۔ بی بی شتیتہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، مولا رضا نے خود آ کے خاک قبر حسین ان کی قبر پہ چھڑکی۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں جب انسان جمع کرتا ہے، اور خاک قبر حسین کی مثلا مٹی ہے، اس کی سجدگاہ ہے، مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے بارے میں سفینۃ البحار میں روایت موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی خاک پر سجدہ نہیں کیا سوائے خاک کربلا کے۔ ساری زندگی جو سجدہ کیا کربلا کے بعد، وہ اپنے بابا کی قبر کی مٹی پر سجدہ کیا۔ اس کو احترام سے رکھتے تھے، اس کو اپنے پاس بہت ہی سنبھال کے رکھنا، احترام کے ساتھ رکھنا کہ یہ خاک قبر حسین ہے۔ تو جس حسین کی قبر کی مٹی کا سارے معصومین احترام کریں، ایک لمحے کو انسانی سوچے کہ خود اس ذات حسین کا اللہ کی نگاہ میں کیا احترام ہوگا، کیا منزلت ہوگی اور کیا مقام ہوگا۔ واقعاً یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ عقل انسانی عاجز ہے اس مقام کو درک کرنے سے۔ جس قدر فضائل پڑھے جائیں، جس قدر مناقب بیان کیے جائیں ذات ابن علی کے، وہ کم ہیں۔ انسان بیان کرتا جائے گا، انسان پڑھتا جائے گا، اس کا تعجب بڑھتا جائے گا کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور ہم لوگوں کی جو مجبوری کہیے جہالت کی وجہ سے، اس مجبوری کی بنا پر ہم لوگ ہمیشہ تعجب کا اور اعتراض کا شکار واقع ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب خلیعی کا جو دیوان ہے، اب تو چھک کر آگے ہلہ سے، خلیعی کا دیوان میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے۔ ناصبیوں کی اولاد، یہ پورا تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ انہوں نے نظر مانی تھی ہمارا بیٹا ہوگا تو اسے قاتل بنائیں گے حسین ابن علی کا۔ وہ بیٹا دنیا میں آتا، اللہ نے اسی کو شاعر بنا دیا حسین ابن علی کا، مادح بنا دیا حسین ابن علی کا۔ انہی کی جو ہے ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے جب میں مولا حسین کی زیارت کے لیے حرم میں واحد تو نئے نئے زیارت نامے چھپے ہوئے رکھے تھے، اسی خلیعی کا شعر لکھا ہوا تھا۔ جو خلیعی جو ناصبیوں کا پیدا ہوا تھا، جس کو قتل پہ معمور کیا گیا تھا کہ تم جاؤ حسین کے زائروں کو قتل کرو، آج اسی خلیعی کی زبان سے کہا گیا شعر مولا حسین کے حرم میں زیارت نامے کی زینت بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اذا شئت النجات فزر حسینا، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو۔ یہ بڑا بڑا جو ہے مولا حسین کے زیارت نامے پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ خلیعی کا شعر۔ ٹھیک، خلیعی کون تھا؟ قتل کرنے نکلا تھا اور سوتا رہ گیا۔ ہم لوگ خاک قبر حسین کی بات کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں یہ ہے کہ زائروں کے قدموں سے خاک اڑ کر اس کے جسم پر گئی ہے۔ زائرین حسین جنہوں نے ابھی زیارت نہیں کی، ہاں ابھی زیارت کرنے جا رہے ہیں، ابھی رستے میں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، ان کے قدموں سے اٹھی ہوئی دھول اس کے جسم پر پڑتی ہے، اور یہ سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں لے چلو اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے۔ دوسرے فرشتے آتے کہتے ہیں نہیں، اس کو ہم نے جنت میں لے جانا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک اس کے بدن پہ پڑی ہے۔ یہ اگر منزلت نہیں ہے، یہ اگر مقام نہیں، تو پھر لفظ مقام بنا کس کے لیے ہے؟ منزلت کہتے کس کو ہیں؟ یہ اس خواب کے بعد بیدار اٹھتا ہے، تفصیلی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، اٹھتا ہے اور سیدھا کربلا میں آ کر مدح حسین ابن علی میں اشعار کہتا ہے، اذا شئت النجات فزر حسینا، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، لکی تلقى الالہ قریر عینی، تاکہ جب اللہ سے ملو تو ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ ملو، سکون کے ساتھ ملو۔ فإن النار لا تمس جسما، آگ کبھی ایسے جسم کو چھو نہیں سکتی، علیہ غبار زوار الحسین، کہ جس جسم پر حسین ابن علی کے زائروں کی قدموں کی دھول پڑی ہو۔ یہ اس نے شعر، پہلا شعر کہا تھا
جیسے ہی شعر کہا تو مولا حسین کے گنبد کے نیچے سے ایک لباس گرا، اور سب حرم کے خادموں نے کہا یہ حسین کا تحفہ ہے تمہارے کہے گئے اشعار کے نتیجے میں، مولا حسین کا صلہ جو دنیا میں تمہیں دیا۔ اس نے وہ خلعت و لباس لی اور اس کا نام مشہور ہو گیا خلیعی۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں اس واقعے کو ذکر کیا، خلیعی کے واقعے کو۔ اب انسان آ کر اعتراض کرنے کے مقام پر اور اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر تو ابھی ظاہر بنے نہیں تھے، ظاہروں نے کون سا کمال کیا تھا کہ ان کی قدموں کی دھول پتہ نہیں کیسے رہے ہوں گے، گناہ گار تھے، کون تھے، کہاں کے تھے، 10 شیطانی خیال۔ لیکن جب انسان اس لیے کہا جاتا ہے فضائل کو پڑھا جائے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کرو، کام کی بات کرو، عورتوں کو پردہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اور فضائل سے روکتے ہیں۔ پردہ سکھانا، نماز سکھانا ساری چیزیں اچھی ہیں، اما فضائل کو روکنا یہ وہ عمل شیطانی ہے جو بدترین افعال میں سے، جس سے شیطان کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ یہی ہے کہ فضائل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ یزیدی سوچ ہے، یہ سوچ معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار سے نکلی ہوئی سوچ ہے کہ فضائل علی کو ختم کیا جائے۔ یہ ابو حنیفہ کے جملے تھے۔ مہران ابن عامش سے آ کر کہا مرتے وقت کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ کون سا گناہ؟ کہ تم زندگی بھر فضائل علی پڑھتے رہے، اس سے توبہ کرو۔ لہذا فضائل کو روکنا، فضائل کے آگے بند باندھنا، فضائل کو پروموٹ کرنے کی جگہ، زیادہ پڑھوانے کی جگہ کہنا کہ نہیں فضائل وغیرہ نہیں، بس آپ ایک ورک شاپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تبلیغی ہے، کارگاہ ہے، کیا ہے، اس میں آپ یہ جو ہے نا مثلا کام کی باتیں بتائیں، فضائل کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ جتنے فضائل پڑھے جائیں گے اتنا ایمان قوی ہوگا، اتنا آپ کے وجود کے اندر عقیدہ جو ہے رسوخ پیدا کرے گا، قوت پیدا کرے گا۔ جس قدر عقیدہ مضبوط ہوگا، جس قدر روح ایمانی قوی ہوگی، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عبادت میں مزے کا مرحلہ۔ اسی لیے اکثر یہ لوگ جو فضائل مت پڑھو اور یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں کیونکہ کسی عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ آپ لکھ کر لے لیجئے سائن کروا کے مجھ سے کہ جو فضائل حسین ابن علی یا فضائل علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ کہے کہ مثلا یہ ضرورت نہیں، اس کی بات ہو گیا، یہ 1000 نمازیں پڑھے گا، اس کو کسی ایک نماز میں چیلنج کرتا ہوں مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ عبادت کے مزے کو چھین لیتا ہے ایسے لوگوں سے، اور یہ ہے روایات میں موجود ہے ہمارے پاس۔ بنی اسرائیل کے عابد نے کہا کہ یا رب کم عصیتک ولم تعاقبنی، بار الہ میں نے کتنی تیری معصیت کی، کتنے میں نے گناہ کیے، لیکن تو نے مجھے کوئی سزا دی نہیں، میں اپنے سارے کام عبادتیں وغیرہ بھی کر رہا ہوں، سارے میرے امور زندگی چل رہے ہیں۔ تو وحی الہی آئی اور کہا کہ یا عبدی کم عاقبتک ولم تفہمنی یا ولم تفہم، اے میرے بندے کتنی میں نے تجھے سزا دی، تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں تجھے سزا دے چکا ہوں۔ کیا سزا دی؟ کہا کہ سلبت منک حلاوت المناجات، میں نے مناجات کی جو مٹھاس تھی، عبادت کا جو مزہ تھا وہ چھین لیا۔ عبادت کرتے ہو بس رکھی عبادت ہوتی ہے، بس مجبوری کے تحت انسان نماز پڑھے، خود عقاب الہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اچھا فرق آپ دیکھیے گا، یہ فرق بھی تکوینی فرق ہے، یہ سب کو نظر آئے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کو 1 گھنٹے مجلس میں بٹھاؤ، 1.5 گھنٹے بٹھاؤ، کہتا ہے ٹھیک ہے مولا حسین کے لیے ہو رہی ہے، روتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ایک گھڑیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاں اتنا منٹ اوپر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو پریشانی رہتی ہے ہر لمحے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے مزہ ہی نہیں ہے کوئی، اس کو مجلس حسین میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، اس کو ٹائم کیا بس ایک رسمی کارروائی ہے، پوری ہو اور میں جان چھوڑا کے یہاں سے بھاگوں۔ ایسے لوگ عقاب الہی کا شکار ہیں، فوراً سمجھ جائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، روحی مریض ہیں لوگ، روح ان کی خراب ہو چکی ہے، روح بگڑ چکی ہے۔ یہ خود ایک کینسر ہے، یہ خود سرطان ہے بہت بڑا کہ انسان کو مجلس حسین میں مزہ نہ آئے۔ انسان مصائب سنے اس کو گریہ طاری نہیں ہوگا، سب رو رہے ہوں گے، یہ کونے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ آج خطیب نے 10 منٹ زیادہ مصائب پڑھ دیے۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے، مصائب زیادہ ہو گئے۔ ایک نوحہ زیادہ ہو جائے تو اس کی جو نا طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کو جو نا الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی موشن لگ جاتے ہیں کہ اتنے ایک نوحہ مثلا زیادہ کیسے ہو گیا۔ یہ وہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو کہ فضائل اہل بیت کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ ان کو طرح طریقے سے دیتا ہے، ان پر عقاب نازل کرتا ہے اپنا، اور بدبختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس پریشانی میں جا چکے ہیں، مگر یہ کہ حسین ابن علی ہی کا کوئی کرم ہو، حسین ابن علی ہی کی طرف سے جسے کہا جائے کوئی خاص عنایت ہو، جس کے بعد یہ لوگ اس مرحلے تک پہنچ سکے، اس مقام تک آ سکے کہ اس مزے کو محسوس کر سکیں، اس مجلس حسین، اس ذکر حسین،
اس فضائل حسین کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ کیا ان چیزوں کا مزہ ہے جو اللہ نے ان چیزوں میں رکھا ہے۔ بار بار انسان اس حدیث کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کی محبت اس کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ اگر محبت حسین دل میں ہے اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر محبت حسین نظر نہیں آ رہی آپ کو، عشق حسین میں دیوانگی نہیں ہے، جنون نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا ٹٹولیے، چیک کیجئے۔ ایک بندہ اس سے کہو حسین ابن علی کے لیے دو، وہ دیکھتا نہیں فٹافٹ یہ بھی لے لو، میرا جو کچھ دے سکتا ہے دے دیتا ہے، اور ایک اپنا چیک کرتا ہے کہ اس مہینے میں میرا کتنا بجٹ ہے، کتنا میرا خرچہ ہے، اتنے وہاں دینے، اتنے یہاں دینے۔ یہ مریض ہے، یہ ٹھیک ہے، شاید آپ اس کو عقل مند کہیں، میں اس کو مریض کہتا ہوں، یہ میری نگاہ میں مریض ہے۔ حسین کے لیے سوچنے والا روحانی طور پہ مریض ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پہ، معاش کے طور پہ، اکنومیکلی آپ کہیں کہ ہاں یہ بڑا عقل مند ہے، سوچ کے دیکھ کے کر رہا ہے، لیکن روحانی طور پہ مریض ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو جو مل رہا ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ مل رہا ہے۔ جس دن اس کو یہ باور اور یہ یقین آ گیا کہ میں جو کھاتا ہوں ملتا ہی در حسین سے، تو پھر سوچے گا نہیں۔ اسی لیے وہ مشہور و معروف واقعہ کربلا کے بزرگ تاجر کا واقعہ کہ اس کے پاس لوگ آئے کہ جی حسینیہ ہم نے بنوانا ہے، اس کے لیے آپ ہمیں کچھ کمک کر دیں۔ تو اس نے اپنی وہ چیک بک نکالی اور بلینک جو چیک بک تھی وہ دے دی، کہا جتنا اس پہ مبلغ لکھنا ہے آپ نے، اماؤنٹ لکھنی ہے لکھیے اور دے دیجئے مجھے، میں سائن کر دوں گا۔ انہوں نے جو ہے ڈرتے ہوئے کہ کہیں زیادہ لکھیں گے تو یہ نہ بولے کہ سارے مجھ سے لینے ہیں تم نے، کہیں اور سے بھی جا کے لو، انہوں نے ایک مخصوص رقم لکھ دی۔ تو اس تاجر کو جب وہ دیا پرچہ کہ آپ اس پہ سائن کر دیجئے، ہم نے رقم لکھ دی، اس نے اپنی اینک اٹھانا چاہیے کہ میں دیکھوں کتنا لکھا ہے، تو پھر ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ حسین کے لیے کیا دیکھنا، یہ کیا کہ اس نے ویسے ہی سائن کر کے دے دیا، دیکھا بھی نہیں کہ کتنا مبلغ ہے، کہا کہ جا کے ان کو دے دیا جائے۔ جب یہ مرتا ہے تو کربلا کے بزرگ مرجع تھے، ان کے خواب میں یہ آتا ہے، انہوں نے پوچھا، دیکھا کہ بڑا بہترین ماحول ہے، جنت میں بیٹھا ہوا ہے، سارے انتظامات بہترین، نے کہا کہ کیا ہوا کہ جو ہے اتنے اچھے تاجروں کا تو بڑا حساب ہے وہاں پر، روایت بھی عجیب ہے، مال دنیا میں حساب ہے، حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے، روایت آپ نے سنی ہے۔ تو کہا یہ اتنا بہترین نظام، اتنی بہترین جنت، کہا کہ کچھ نہیں، جب میرا نامہ اعمال جو ہے پیش کیا گیا تو حسین ابن علی نے کہا اس نے بھی نہیں دیکھا تھا، ہم بھی نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جس کا عقیدہ ہو کہ وہاں آخرت میری حسین ابن علی کی مٹھی میں، ہاتھ میں، یہ انسان کبھی نہیں سوچے گا۔ میں اور آپ جو سوچتے ہیں، کمی اس ہمارے موضوع کی ہے کہ ہم لوگ فضائل نہیں پڑھتے، مناقب نہیں سنتے، نہ سناتے ہیں، نہ معجزات سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں ایسا ہوگا تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا۔ حسین ابن علی کے لیے انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، پیش کر دینا چاہیے، اور کتنا پیش کرے گا۔ ہم سب جسے کہا جائے بساط ہماری بڑی حقیر سی بساط ہے، چھوٹی بساط رکھنے والے لوگ ہیں، لہذا اس میں بھی انسان سوچے تو پھر واقعاً میں سمجھتا ہوں یہ مرض ہے جس کے علاج جو ہے ضروری ہے، اور علاج یہی اس کا، اس مرض کا علاج کیا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ فضائل سنیے، جتنا ہو سکے آپ مصائب سنیے، تاکہ اس جو ہے مرض کا فوری علاج ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔